صنفی بنیاد پر تشدد محض ایک مسئلہ نہیں، نظریاتی رویہ ہے۔ زیادہ تر خواتین گھر سے نکلتے ہوئے غیر محفوظ محسوس کیوں کرتی ہیں؟ آپ گھروں سے باہر کی بات کریں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم گھر کے اندر بھی سیکیور نہیں ہیں۔ پالیسیز بن جاتی ہیں، جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا تو اس کے آؤٹ کمز کیا رہیں گے؟ این جی او جینڈر بیس وائلنس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ بہت ساری خواتین کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، جن کو وہ پہلے اپنے رائٹس ہی نہیں سمجھتی تھیں۔ بھی نور مخدوم کیس کا ہم نے ریزلٹ دیکھا ہے، یہ ایک اچھی چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ پالیسیز جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے آؤٹ کم لے کے آ رہی ہیں۔ انہوں نے اس کو پرسو کیا ہے، اس کو دیکھا ہے اور اس کو فالو کیا ہے۔ کس طرح کی نیو پالیسیز انٹروڈیوس کروانے کا وقت آ گیا ہے جو اس طرح کی جینڈر بیس وائلنس، ثنا قتل کیس اور اس طرح کے مختلف بہت سارے قتل کیس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک اکاؤنٹیبلٹی پہ ہم فوکس نہیں کریں گے اس وقت تک ریزلٹس اور آؤٹ کمز ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ صنفی بنیاد پر تشدد محض ایک مسئلہ نہیں، نظریاتی رویہ ہے۔ حکومتیں وعدہ تو کرتی ہیں کہ وہ ہیلپ لائن نمبرز، پالیسیز کے ذریعے اس مسئلے کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن حالیہ ثنا یوسف کا کیس ہم سے یہ سوال کرتا ہے، کیا یہ وعدے سچے ہیں یا صرف سہانے خواب؟ جی، میں ہوں غلام فاطمہ، آپ کو سروائیور گروپ کی طرف سے خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں نبیلہ یعقوب، میں ان سے اس بارے میں مزید رائے جاننا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم نبیلہ، کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ نبیلہ، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب خواتین کے تحفظ کے لیے اتنے سارے قوانین بنائے گئے ہیں، پھر بھی زیادہ تر خواتین گھر سے نکلتے ہوئے غیر محفوظ محسوس کیوں کرتی ہیں؟ اچھا، جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں ہی بتایا ہے ثنا یوسف کا جو ریسنٹلی ابھی واقعہ ہوا ہے، قانون تو بہت زیادہ بن چکے ہوئے ہیں، ابھی ہم ان کی تھوڑی ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے، لیکن اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، ہم ابھی بھی انسیکیور اور انسیف فیل کرتے ہیں۔ ایون آپ گھروں سے باہر کی بات کریں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم گھر کے اندر بھی سیکیور نہیں ہیں، رائٹ؟ اگر آپ ڈفرینٹ جو ابھی حالیہ ہی دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں کہ خواتین، بچے خاص طور پہ گھروں کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اس کی ریزن جو میجرلی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے رویے ہیں، ایٹیٹیوڈس ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہمارا ایک کلچر ہے۔ ہم جب بچہ پیدا ہونے سے لے کے بڑے ہونے تک ہمارے گھروں کا ماحول، پھر سوسائٹی اور پھر باقی جتنی بھی کنٹریبیوشنز ہیں سوسائٹی کی ہی اسپیشلی، تو وہ ان سارے مسئلوں کو کہیں جینڈر بیسڈ وائلنس پہ بات ہی نہیں کی جاتی، لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ایک بگر وائلنس کا شکار ہو جاتا ہے، چھوٹے سے سٹارٹ ہو کے بڑے تک۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں سے یہ اویئرنیس سٹارٹ کریں۔ سو دیٹس وائی کہ وی آر ناٹ فیل سیف اینڈ سیکیور ان سائڈ دی ہاؤس اینڈ ایون آؤٹ سائڈ دا ہاؤس۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ جب پولیس یا عدالتیں متاثرین کو سنجیدہ ہی نہیں لیں گی تب پالیسیز کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں ایگزیکٹلی، اٹس اگین ویری انٹرسٹنگ کویسچن کہ جب اس کو سیریس ہی نہیں لیا جائے گا، پولیس تو اس وقت سیریس لے گی جب ہم خود اس کو سیریس لیں گے، رائٹ؟ جب ایک جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوا ہے اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی سیریس لے ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو سپورٹیو باقی اس کے پارٹنرز ہیں، لائک اس کے گھر کے باقی لوگ، اس کے پیرنٹس، اس کے اگر شوہر کی طرف سے ڈومیسٹک وائلنس ہوا ہے تو باقی جو اس کے ریلیٹیو ہیں وہ اس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کیس رپورٹ کرنے کے لیے، اور اگر وہ مان ہی نہیں رہے ہوتے کہ یہ کریں، یہ کیس، یس ایون کیس نہیں مان رہے ہوتے، اور اگر سم ہاؤ کچھ ایسا ایکسٹریم لیول کا کیس ہو کہ ان کی نظروں کے سامنے کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہوں کہ یس اٹس وائلنس، یہ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ، تو وہ مان بھی جائیں تو وہ اتنے ڈرے سہمے جاتے ہیں رپورٹ جمع کروانے کے لیے کہ وہ پھر پولیس اس کو سیریس نہیں لیتی، اور اگین اگر پولیس سیریس لیتی ہے تو اتنے ٹاکسک کویسچنس کیے جاتے ہیں خواتین سے اس سے ریلیٹڈ کہ وہ فردر لائک وہ جو پچھلے ٹراما سے تو آ رہی ہوتی ہے جو چیزیں کروا کے وہ فردر اس کے اندر، اور وہ سمجھتی ہے کہ بیٹر ہے کہ میں اور وائلنس کا شکار ہونے سے جو پچھلا ہے میں اسی پہ کمپرومائز کر دوں۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہم اس کو سیریس ہی ابھی تک نہیں لے رہے۔ جی، کیا صرف پالیسیز خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کافی ہیں یا مضبوط کمیونٹی ایکشن کی بھی ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ بہت اچھا آپ کا کویشچن ہے کہ صرف پالیسیز کافی نہیں ہے۔ یس، پالیسیز ویری ویری امپورٹنٹ، جیسے 2016 کا قانون وومن پروٹیکشن کا بنا، اس میں پروٹیکشن ہب بھی بنائے گئے، ہیلپ لائن ہے، شیلٹر ہومز ہے، پروٹیکشن ہاؤس ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں ایکشنز اورینٹیڈ ہونا چاہیے، ایز اے قوم۔ میں صرف پاکستان کے حوالے سے بات کروں گی، ہم اپنی ویلیوز اور اپنی چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ لائک جب عورت کی بات آتی ہے تو ہم اسلام کو لے آتے ہیں، اس نے پہنا کیا ہوا تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ یہ کیا، یہ کر کیا رہی تھی، اور ایون اگر کسی کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے تو پوچھا، اگر سیکچول وائلنس ہوتا ہے
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس خاتون کا کریکٹر کیا تھا. صحیح بات. سو وائلنس پہ بات کرنے کی بجائے اس کے پریویس ہسٹری پہ بات کی جاتی ہے کہ اگر اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا تو دیٹس وائی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سوشلی دیکھیں اور اس کی ایکشنز کیا لینے ہیں. سو ابھی تک اگر میں نے دیکھے جتنے بھی اول تو بہت کم کیس ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں, اور جو رپورٹ ہوتے ہیں وہ بھی بہت بڑا نمبر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اوور آل ریسرچ میں جب جینڈر بیسڈ وائلنس پہ دیکھا گیا کہ کن 143 کنٹریز پہ ریسرچ کی گئی, اور اس میں پاکستان جو ہے 144 پہ کی گئی اور پاکستان 143 نمبر پہ ہے. سو اٹس انفارچونیٹ سچویشن. اس میں اب پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر خواتین کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے تو وہ سوسائٹی کی طرف سے بہت ریش جو فیڈ بیک اور چیزیں ہیں, ایٹیٹیوڈ ہے, وہ ان خواتین کو ملتا ہے. سو میرا اس میں صرف یہ سجیسٹ کروں گی, یا یہ میری رائے ہے کہ اگر ہم نے جینڈر بیسڈ وائلنس کو اسٹاپ کرنا ہے, ایک آئی ایم شیور کہ ایوری ون اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ وائلنس بھی کتنی قسم کا ہے. سو اگر ہمیں اس کو سیریس ہو کے سوچ رہے ہیں, لاز جو بنے ہوئے ہیں, ایک تو اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. سیکنڈلی ہمیں اپنے گھروں سے اسٹارٹ کرنا ہوگا, سب سے پہلے خود کو چینج کرنا ہوگا. بچوں کو شروع میں یہ بتانا ہوگا کہ خواتین بھی اتنی ہی حقدار ہیں جتنے کہ مرد. اور جب ہم اپنے گھروں سے براٹ اپ اپنے بچوں کا کر رہے ہوں تو اپنے بیٹوں کو گھر سے سکھائیں. ابھی جو ثنا کی ہی آپ نے بات کی, ابھی کچھ کویسچنس میرے سامنے آ رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر ہی کہ ریزن کیا بنی, کہ وہ اس کو کال کر رہا تھا, وہ کال نہیں لے رہی تھی, یا وہ ملنے کا کہہ رہا تھا, وہ مل نہیں رہی تھی. تو کیا یہ اس کا اپنا ذاتی ایک وہ نہیں ہے کہ وہ کس سے ملنا چاہے اور کس سے نہ ملنا چاہے؟ آپ اس آڑ میں کسی کو قتل کر رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ ہر انسان کی اپنی چوائس ہے. یہ معاشرے کا قتل ہے اصل, تو یہ معاشرے کا قتل ہے. تو ہمیں رولز اور جو لاز اور وہ ساری چیزیں بنی ہیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک تو اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے, عام ہر انسان تک, ہر خاتون تک, ہر بچے تک ان لاز کا پتہ ہونا چاہیے. اور سیکنڈلی اگین جب ہم کیس دائر کرتے ہیں تو اس کے بعد جو خواتین سے کویسچنس, ٹاکسک کویسچن کیے جاتے ہیں, ان کو اسٹاپ کرنا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ ہمیں جو چیز کرنی چاہیے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ جو وکٹم ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے. اس کو مزید ایسے کویسچن, ایسی سچویشن اس کے لیے کریٹ نہ کی جائے کہ آپ نے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس پہ بات کی جاتی ہے کہ آپ نے کیا کیوں ہے, یہ اس کیس سوسائٹی کے سامنے کیوں لے کے آئے ہیں. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ سوسائٹی کے اندر ہم ایسی اویئرنیس ریزنگ سیشن کریں اور سوسائٹی کو ٹرین کریں. جی, آپ کا تعلق بھی ایک این جی او سے ہے, تو میرا یہ سوال ہے این جی او جینڈر بیس وائلنس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اچھا, اگر میں این جی اوز کی بات کروں تو این جی اوز بہت بڑے اسکیل پہ کام کر رہی ہے, اور نو ڈاؤٹ کہ این جی اوز کے ہی بہت زیادہ کام کرنے کے بعد این جی اوز کے بھی سوسائٹی کے اندر ایک اویئرنیس جو ہے وہ آ گئی ہے. بہت ساری خواتین کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, جن کو وہ پہلے اپنے رائٹس ہی نہیں سمجھتی تھیں. تو ابھی 16 ڈیز ایکٹیویزم کی جب ہم بات کریں تو اس کے تھرو بھی لوگوں کے پاس کافی اویئرنیس آئی ہے. نو ڈاؤٹ این جی اوز کا کردار واقعی بہت مؤثر رہا ہے. حکومت سے زیادہ این جی اوز نے بہت ہیلپ فل اویئرنیس ریزنگ کے اوپر, اور ایون انہوں نے گورنمنٹ کو بھی میں اگر کہوں کہ کسی حد تک فورس کیا ہے کہ وہ ایسے لاز بنائیں کہ جس کو ہم ایکشن میں لے کے آئیں اور اس پہ عمل بھی کریں. اب مجھے تھوڑی سی جو گزشتہ پالیسیز آئی ہیں خاص طور پہ جینڈر بیس وائلنس اور وومن امپاورمنٹ کے اوپر, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ناظرین جو ہیں ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. اچھا, سو ایک تو 2016 میں وومن پروٹیکشن لا 2016 کے انڈر کافی ڈیٹیل کے ساتھ جو ان کے سیکشن 332 سے لے کے 337 تک جو انہوں نے سیکشنز بنائے, اس میں بہت ڈیٹیلز کے ساتھ خواتین کی پروٹیکشن کے حوالے سے, جینڈر بیسڈ وائلنس کے حوالے سے, اور اس کے بعد سزاؤں کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنی بھی ڈیٹیل ہے یہ ہر خاتون کے پاس ہونی چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کسی قسم کا وائلنس ہو رہا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ کیا کیا سزا جو ہے جو اس کے ساتھ کر رہے زیادتی اس کو کیا کیا مل سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بیسٹ ہے. اور پالیسیز مؤثر رہی ہیں, ان کا کیا آؤٹ کم رہا ہے؟ اچھا, سو آؤٹ کم کی اگین وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کی ہے کہ پالیسیز بن جاتی ہیں, جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا تو اس کے آؤٹ کمز کیا رہیں گے. جب ہم ان پالیسیز کو اویل نہیں کریں گے, اگر ایک کوئی جینڈر بیسڈ وائلنس کا شکار ہوا ہے, اس نے اپنا کیس ہی رپورٹ نہیں کیا, اور اگر کیس رپورٹ کیا تو اس کی اچھے سے سنوائی نہیں ہوئی, تو اور چینلز کو اس نے یوز نہیں کیا,
تو پالیسیز اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہوں گی جب تک ہم 100% اس کو میک شیور نہیں کریں گے کہ ہم ان کو اویل کر رہے ہیں. ابھی نور مخدوم کیس کا ہم نے رزلٹ دیکھا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہمارے سامنے آئی ہے کہ پالیسیز جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے آؤٹ کم لے کے آ رہی ہیں, ایک چینج لے کے آ رہی ہیں. سو نور مقدم کیس میں یہی کہوں گی کہ اگین وہی ہے کہ انہوں نے اس کو پرسو کیا ہے, اس کو دیکھا ہے اور اس کو فالو کیا ہے, دیٹس وائی کہ اور کچھ وہ اس کو کافی سوشل کوریج بھی ملی جس وجہ سے گورنمنٹ کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس پہ ایکشنز لینے پڑے. بالکل, اور گورنمنٹ اس وقت ہی ایکشن لیتی ہے جب وکٹم خود کیا کہتے ہیں اسے وکٹم کی فیملی سپورٹ کرتی ہے. جی بالکل, کبھی بھی حق جو ہے لینا نہیں پڑتا, چھیننا پڑتا ہے. یس, اور ویسے بھی ملزم جو ہے وہ قانون کی محبوب اولاد ہے, یہ تو بالکل کورٹ کے سامنے لکھا ہوتا ہے. تو جی ہم اب بس اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں. آپ مجھے مزید یہ بتائیں کہ کس طرح کی نیو پالیسیز انٹروڈیوس کروانے کا وقت آ گیا ہے جو اس طرح کی جینڈر بیس وائلنس, ثنا قتل کیس اور اس طرح کے مختلف بہت سارے قتل کیس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا, جو سب سے بیسٹ اگین سوسائٹی کا, جیسے میں نے شروع میں یہ بتایا, سوسائٹی کا اپنا بہت بڑا رول ہے. ایک تو جیسے یہ کیس ہوتا ہے اس کو رپورٹ کروانا, اور پھر جیسے اگر نور مقدم کیس کی ہی ہم بات کریں تو ابھی تک شاید مجھے بھی پتہ نہیں کہ سزا تو ہو گئی لیکن اس کو ہم نے پبلسٹی اس کی نہیں کی جتنی نور مقدم کیس کی ہوئی ہے. اب اس کو کس ٹائپ کی سزا ہوئی ہے, وہ کس سچویشن میں ہے, تو یہ لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے تاکہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ سوسائٹی کے اندر نظر آئے, اور کوئی بھی نیکسٹ کو اس کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کی سزا یہ ہے. سو میں نے یہ اٹیمپٹ نہیں لینا. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جب تک اکاؤنٹیبلٹی پہ ہم فوکس نہیں کریں گے تو اس وقت تک ریزلٹس اور آؤٹ کمس ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. کوئی نیو پالیسی آپ کے نظریے میں کیا ہونی چاہیے مزید؟ اور اچھا, ایک تو یہ میں پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ ہی سن رہی تھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 پروٹیکشن مین جو خواتین جو اس میں کر سکتے ہیں. ایک مانیٹرنگ, یہ آپ اپنا جا سکتے ہیں عدالت کے اندر اگر کسی خاتون کا ایک مانیٹرنگ ہے, پروٹیکشن آرڈرس ہیں اور ریزیڈنس آرڈر ہے. مانیٹرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے خامد نے آپ کو جاب کرنے سے منع کر دی ہے تو وہ پھر اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ کو آپ کا جو فائنینشلی جو سپورٹ ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرے. اور دوسرا پروٹیکشن آرڈر اس سینس میں کہ بہت سارے ہمارے گھروں کے اندر ہی جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ تشدد تک بات جاتی ہے تو وہ پروٹیکشن آرڈر بھی جاری کیے جاتے ہیں کہ اس گھر میں خاتون رہے لیکن اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو. اور تیسری چیز جو اس میں انہوں نے بتائی یہ کہ ریزیڈنس آرڈر بہت سارے ہمارے یہ ہوتا ہے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو گھر سے نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے, تو وہ ریزیڈنس آرڈر میں کوئی مرد اپنی خاتون کو جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ گھر سے نکل جائیں, انسٹیڈ آف کہ وہ خود گھر سے نکل سکتا ہے. تو اس طرح کے جو قانون ہے یہ بننے بہت ضروری ہیں کیونکہ جب قانون بن جاتے ہیں ایک خاتون کو پروٹیکشن بھی اور وہ ساری چیزیں مل گئیں اور کیس بھی دائر ہو گیا, اس کے بعد واٹ نیکسٹ, وہ خاتون اب کہاں جائے. تو ریزیڈنس کا جو معاملہ یہ بہت سینسٹیو ہے. تو میرے خیال ہے کہ اس طرح کے قانون بننے چاہیے کہ خاتون کو اس کے گھر میں رہتے ہوئے وکٹم سپورٹ کے بہت زیادہ پالیسیز کی ضرورت ہے. یس جی, ہمارا پوڈ کاسٹ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. جیسے کہ نبیلہ نے بولا کہ ہمیں وکٹم سپورٹ پالیسیز کی بہت ضرورت ہے. اس معاشرے میں گرو کرنے کے لیے وکٹم کو سپورٹ کریں. اگر وکٹم ہے تو وکٹم سپورٹ پالیسیز کا انٹروڈیوس کروائیں. جی شکریہ.